علامہ ہیثمی مجمع الزوائد کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجی ہوئی ہوگی، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، نام اعمال لوگوں کو ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، نیک لوگوں کو ان کے رائٹ ہینڈ میں سیدھے ہاتھ میں، اور بدکاروں کو، برے کا عمل کرنے والوں کو ان کے لیفٹ ہینڈ میں، یعنی ان کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دے دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ابھی ان کو نام اعمال نہیں ملے ہوں گے، یہ تہجد گزار ہوں گے، نمازیں ان کی کبھی نہیں چھوٹی ہوں گی، فجر کی نماز بھی ان کی کبھی ترک نہیں ہوئی ہوگی، اذان سے پہلے یہ مسجد میں پہنچنے والے لوگ ہوں گے، حاجی ہوں گے، نمازی ہوں گے، مولوی ہوں گے، ابھی ان کو ان کے ہاتھ میں نام اعمال نہیں ملا ہوگا، لیکن ان کو امید ہوگی ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑی عبادتیں کی ہیں، فرشتہ جب مجھے میرے ہاتھ میں نام اعمال دے گا تو داہنے ہاتھ میں نام اعمال دے گا، لیکن فرشتہ جب اس کے ہاتھ میں نام اعمال دینے آئے گا تو یہ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیں گے، فرشتہ اعمال نامہ پیچھے کر لے گا اور کہے گا کہ تم اپنا الٹا ہاتھ، اپنا بایاں ہاتھ بڑھاؤ۔ وہ کہیں گے فرشتوں سے، کیا کہہ رہے ہو؟ بایاں ہاتھ؟ ہم نے تو نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تو روزے رکھے ہیں، ہم نے تو حج کیے ہیں، ہم نے تو تہجد پڑھی ہیں، ہمیں الٹے ہاتھ میں نام اعمال کیوں دو گے؟ فرشتہ کہے گا میں یہ کچھ نہیں جانتا، میرے رب نے تمہیں الٹے ہاتھ میں نام اعمال دینے کا حکم مجھے دیا ہے، بڑھاؤ اپنا بایاں ہاتھ۔ یہ نمازی، یہ روزدار، یہ تہجد گزار، یہ حافظ، یہ مولوی، یہ حاجی مجبور ہو کر اپنا بایاں ہاتھ بڑھائے گا اور اس کو اس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا۔ اب یہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال پڑھے گا، کھولے گا، دیکھے گا یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، ہر ورق پنہ الٹتا جائے گا، پیج الٹتا جائے گا، اس میں برائیاں ہی برائیاں لکھی ہوں گی، اس کی ایک بھی نماز کا ذکر نہیں، ایک بھی روزے کا ذکر نہیں، ایک بھی حج کا ذکر نہیں، ایک بھی تہجد کا ذکر نہیں۔ وہ یہ دیکھے گا، اپنا نام اعمال اٹھا کر بند کر دے گا، چیخے گا اور چلائے گا این حسناتی یا رب العالمین، اے اللہ اس میں تو میرے گناہ ہی گناہ لکھے ہیں، ہمارے نام اعمال میں تو برائیاں ہی برائیاں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے جو نمازیں پڑھی تھی وہ کہاں چلی گئیں، ہم نے جو روزے رکھے تھے وہ کہاں چلے گئے، ہم نے جو حج کیا تھا وہ کہاں چلا گیا، ہم نے جو تہجد پڑھی تھی وہ کہاں چلا گیا، ہم نے جو صدقہ اور خیرات کیا تھا مسجدوں میں اور مدرسوں میں، جو ہم نے چندہ دیا تھا، یہ نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ این حسناتی یا رب العالمین، اے اللہ میری نیکیوں کا کیا ہوا، میری نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ آواز آئے گی غیب سے، او میرے بندے تیری غیبت نے، تیری چغلی نے، تیرے حسد نے، تیرے کینے نے، ایک مسلمان کے خلاف تیرے دل میں جو نفرت تھی، اس نفرت نے، اس حسد نے، اس غیبت نے، چغلی نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا، تیری نیکیوں کو ختم کر دیا، اب تیرے نام اعمال میں نیکیاں نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو اپنے مسلمان بھائی سے جلا کرتا تھا، حسد کیا کرتا تھا، اس کو پریشان کیا کرتا تھا، اس کے خلاف شریعتر رچا کرتا تھا، پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کیا کرتا تھا، تیری غیبت نے، چغلی نے، حسد نے، کینے نے، بغض نے، عناد نے تیری دشمنی کو ختم، تیری نیکیوں کو ختم کر دیا ہے، اب ہمارے پاس تیرے نام اعمال میں سوائے گناہوں کے اور کوئی چیز نہیں۔ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ عناد، یہ دشمنی، ایک دوسرے سے یہ نفرت اتنی بری چیز ہے کہ یہ ہماری نمازوں کو ختم کر دیتی ہے، ہمارے روزے کو برباد کر دیتی ہے، ہماری عبادتوں کو چوپٹ کر دیتی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن باہر نکل کے آئے اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں، یہ نماز ہماری ختم کر دی جاتی ہے، ثواب سے ہمیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے ہمارے سماج میں یہ برائی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ یہ عام ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے؟ قرآن پڑھیے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ پہلے تو اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں،
پہلے ایک رشتہ جوڑا، پہلے اہمیت بتائی. دیکھو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح وہ اپنے بھائی کی کرتا. کوئی اگر اس کے بھائی کو گالی دے دے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی کسی مسلمان کو ستائے تو اس کو برداشت نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے بھائی کی طرح سمجھنا چاہیے. پہلے ایک رشتہ جوڑا، انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے. اور پھر دوسری چیز بتائی فاصلحوا بین اخویکم، جب تمہارے دو بھائیوں کے درمیان کسی بات کو لے کر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کسی بات کو لے کر من مٹاؤ ہو جائے، کسی بات کو لے کر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، تو یہ گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے، یہ سماج کی ذمہ داری ہے، یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اس لڑائی کو زیادہ دنوں تک نہ رہنے دیں، بلکہ پورا سماج مل کر ان دونوں کو ملا دے. فاصلحوا بین اخویکم، سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ ان دونوں کی صلح کرا دیں، ان دونوں کو ملا دیں. یہ دوسری چیز ہے. دو چیزوں پر غور کریے گا آج کی تقریر میں. بس پہلی چیز سب بھائی ہیں، اور دوسری چیز دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان، صرف دو، یہاں تو پورا خاندان، پورے خاندان سے دشمنی مول لیے ہوئے، صرف دو مسلمانوں کے درمیان اگر گاؤں میں کوئی لڑائی ہے آپس میں کسی بات کو لے کر، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں 1 سال سے نہیں بول رہے ہیں، 2 سال سے نہیں، تو یہ پورا سماج گناہ گار ہوگا، پورا گاؤں گناہ گار ہوگا. پورے گاؤں کی اور پورے سماج کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں. صلح کرانے کے لیے ایک حکم اور دیا ہے. جھوٹ کتنی بری چیز ہے. کوئی اگر اپنے منہ سے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. دوسرا سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، اس نے پیسہ زیادہ کما لیا ہو اور اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ نہ کرے، کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، مال و دولت کی محبت اس کے دل میں آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے. مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، مال و دولت کی محبت اس کو آ سکتی ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے. پھر پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کیا جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کلیئر کر دیا، فرمایا واللہ المومن لا یکذب، اللہ کی قسم جھوٹ بولتا ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. مومن اور جھوٹ، مسلمان اور جھوٹ، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. مسلمان اور جھوٹ نہیں. مسلمان میں بزدلی آ سکتی ہے، میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، کافروں سے لڑ رہا ہے، دیکھا یہ بہت زیادہ بھاری پڑ رہے ہیں، نہیں ہمیں مار ڈالیں گے، پیڑ پھیری چپ چاپ سے بھاگ گئے میدان چھوڑ کر. حالانکہ یہ بھی گناہ ہے، نہیں بھاگنا ہے میدان جنگ میں سے، چاہے موت ہی آ جائے، لیکن پیڑ دکھا کے نہیں بھاگنا، یہ بھی گناہ ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا اس کی وجہ سے آپ کو ایمان سے نکالا نہیں جائے گا. گناہ ہے لیکن مومن رہو گے، اس کا گناہ تمہیں پڑے گا. مال و دولت کی محبت ہے، صاحب آپ نے 1000 کمایا، دے دو نا 100 روپے مدرسے کو، نہیں صاحب 50 لے لو، نہیں. بخیلی آ سکتی ہے، مال و دولت کی محبت آپ کو گھر کر سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو ایمان سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے، آپ مومن رہیں گے. لیکن پھر پوچھا کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول چونک گئے اور یک بیک بولے، بیک وقت نہیں، مومن کے اندر جھوٹ کی صفت پیدا نہیں ہو سکتی، جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں. لیکن یہاں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ جائیں اور ان دونوں میں 3 دن سے زیادہ نفرت بھر جائے، 3 دن سے زیادہ وہ گفتگو نہیں کر رہے ہوں، تو سماج محلے کے لوگوں کو چاہیے کہ ان میں صلح کرائی جائے. اگر صلح کرانے میں محنت کر رہے ہیں اور صلح نہیں ہو رہی ہے، یہ لوگ آپس میں ایک نہیں ہو رہے ہیں، 1000 کوششیں کرنے کے باوجود بھی دو مسلمان بھائی آپس میں ایک نہیں ہو رہے ہیں،
لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ اگر بولا جائے تو یہ ایک ہو جائیں گے. اللہ کے نبی یہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس. ان دو مسلمانوں کے درمیان اگر صلح کرانے کے لیے، ان کو ایک کرنے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو بول دو تم جھوٹ بول کر ان کو ایک کر دو. تمہیں گناہ گار نہیں لکھا جائے گا، تمہیں ایمان سے خارج قرار نہیں دیا جائے گا. یعنی دو مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی. اسی طریقے سے اگر کسی کی بیوی ناراض ہو اور من نہ رہی ہو تو شوہر اپنی بیوی کو منانے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتا ہے. لیکن اتنا بڑا جھوٹ مت بولنا کہ پکڑ جائے. ہائے اتنی محبت کرتا ہوں، تم کہو تو چاند توڑ کے لائیں. ابے 1 میل تو اوپر جا نہیں سکتا تو 2,40,000 میل کی اونچائی پہ جا کے چاند توڑ کے لائے گا. تو اتنا بڑا بھی جھوٹ مت بولنا کہ بیوی کو یقینی نہ آئے. ہلکا پھلکا جھوٹ جس سے وہ مان جائے شوہر بول سکتا ہے، اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں. تو میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ اگر جھوٹ بول کر بھی ان دونوں کو ایک کیا جا سکتا ہے تو کر دو. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ جو اتنا برا ہو کہ بولنے والے کے منہ کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہوں، اور یہاں اجازت دے رہے اللہ کے رسول اگر ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا تو لے لو. انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. بھائی کا مطلب جانتے ہو؟ ٹرین پہ آپ سفر کریے کتنی جلدی دوستی ہو جاتی ہے. جرجی صاحب دلی سے بیٹھے کلکتہ آ رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری سیٹ ادھر ہے، میری سیٹ کے سامنے ایک اور مسلمان بھائی بیٹھا. ایک مثال دے رہا ہوں، پوچھنا نہیں کب کا واقعہ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. سامنے ایک اور مسلمان بھائی بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتا. میں نے اس کو دیکھا، لگ رہا مسلمان، اس نے ہم کو دیکھا، ہاں یہ بھی مسلمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. کہاں جا رہے ہو؟ کلکتہ. کولکاتہ. اچھا. میں نے پوچھا اچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کولکاتہ. میں بھی وہیں جا رہا ہوں، کلکتہ. تھوڑی اور ہمدردی بڑھ گئی. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام محمد اسلم. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد جرجیس. ماشاء اللہ. اور تھوڑی قربت بڑھ گئی. دھیرے 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 اسی ٹرین میں، ابھی 24 گھنٹے کا سفر ہے تو 4 گھنٹے میں ہی اتنی محبت بڑھ گئی کہ آپ چائے خرید رہے ہیں تو ایک نہیں 2، ایک مجھے پلا رہے ہیں، ایک آپ. میں کوئی چیز خرید رہا ہوں تو آپ کو دے رہا ہوں، ایک آپ ایک میں. تھوڑی اور قربت بڑھی. اچھا کہاں جاؤ گے؟ کولکاتہ میں مڈیا برج. آپ کہاں جائیں گے؟ ارے صاحب میں بھی وہیں جا رہا ہوں. لیجیے. اور قربت بڑھ گئی. اب یہ قربت اتنی بڑھ گئی کہ میں کسی اسٹیشن پر پانی بھرنے کے لیے اترتا ہوں تو وہ آدمی میرے سامان کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارا بھائی ہے، سفر کا ساتھی ہے. وہ کسی اسٹیشن پہ اترتا ہے تو ہم اس کا سامان دیکھ رہے ہیں. آپ اتنا بھروسہ ہو گیا، جب میں اترتا ہوں تو اس سے کہتا ہوں میرا سامان دیکھنا، جب وہ اترتا ہے تو مجھ سے کہہ دیتا بھائی صاحب میں اتر رہا ہوں میرا سامان دیکھنا. اب اس کی نہ صرف جان بلکہ اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ایک دوسرے کے اوپر عائد ہو جاتی ہے. 15-16 گھنٹے 20 گھنٹے کے سفر میں صرف جان پہچان کی بنیاد اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ آپ اس کی جان کے بھی محافظ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی اس کو چھیڑے تو آپ اس کے لیے لڑنے لگتے ہیں، آپ کو کوئی گالی دے تو وہ آپ کا ساتھ دینے لگتا ہے. جب آپ اسٹیشن پہ اترتے ہیں تو آپ کے سامان کی حفاظت میں کرتا ہوں، میں اترتا ہوں تو آپ میرے سامان کی حفاظت کرتے ہیں. 15-16-20 گھنٹے کے سفر میں جب تم دونوں ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کے مال کے محافظ بن گئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دنیا بھی ایک سفر ہے، ہم سب اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں، اس دنیا میں ہم سب سفر کر رہے ہیں. او لوگوں، چند گھنٹوں کی ملاقات میں جب تم ایک دوسرے کی جان کے اور مال کے محافظ رکشک ہو گئے ہو تو زندگی کے سفر میں بھی ایک انسان کا، ایک مسلمان کا کی جان اور ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے. اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس خطبے میں آپ نے یہی جملے کہے تھے، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو، تمہارے خون اور تمہارا مال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. یہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے کے اندر ان جملوں کو کہا تھا. قرآن بھی ہمیں حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز
नाजायज तरीके से मत खाओ। नाजायज तरीके से माल खाना समझते हो क्या है? जर्जी साहब मोबाइल के मैकेनिक हैं, मैं मोबाइल संभालता हूँ, आप मुसलमान हैं, आप हमारे पास आए, साहब मौलाना साहब, जर्जी साहब मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, ज़रा देख लीजिए। थोड़ा चेक किया, देख लिया इसमें क्या कमी है। 100 रुपये का काम है, बस एक चीज़ लाई जाएगी 100 रुपये में पड़ जाएगी। अब 100 की जगह हम 150 ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसको बता दिया साहब इसमें तो बहुत कमी है, इसकी तो पूरा टच ख़राब हो गया है, इसमें तो ये कमी है, 800 रुपये लगेंगे भाई। 800 भाई देख लीजिए यार, हम गरीब आदमी हैं, होते हो नहीं साहब इसमें इतनी कमियां हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम है, ये पड़ेगा वो पड़ेगा, लोकल नहीं डालते हम, ओरिजिनल डालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और बात होते होते 500 रुपये पे मामला टिक गया। आपको मालूम है 100 रुपये की चीज पड़ना है, और आपने उसको 800 से तय करते करते 500 पे मामले को डन कर दिया। सुनो, मोबाइल संभाल कर उसको दे दिया और 500 रुपए ले लिया। ये 500 रुपए लेके जब आप अपने घर जाते हो, गोश्त खरीदते हो, खाना बनाते हो, या इससे कोई कपड़ा खरीदते हो, पहनते हो, अल्लाह की कसम आपने नाजायज तरीके से उससे जो माल कमाया है, इस माल को खाकर अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर इस 500 रुपए से आपने कोई कुर्ता खरीदा और कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ रहे हो तो आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी, कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपने नाजायज तरीके से माल कमाया है। 100 रुपए की जगह पर आपने 500 लिया है, और कसम खा के कहा अल्लाह की कसम 50 रुपए बच रहे हैं साहब। कुरान यही हमें हुक्म दे रहा है। क्या करोगे वेदों के मंत्र सुनकर? अपने मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर अपनी जिंदगी को पहले पाक साफ करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ईमान वालो तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का ही माल खा रहे हैं नाजायज तरीके से, हम उसी के लिए कुआं खोद रहे हैं। पता नहीं शाम तक कस्टमर आया कि नहीं आया, इसी को बलि का बकरा बनाओ और पूरे दिन की कमाई इसी से हासिल कर लो। अब आप कहोगे मौलाना हमने तो तय कर लिया, चोरी थोड़ी की है, उसको बोल दिया 500 लगेंगे, उसने कह दिया ठीक है। हम लोगों ने तो तय किया है। हाँ आपने तय किया है, लेकिन आपने ये भी तो कहा कि 800 लगेंगे, इसमें ये पड़ेगा वो पड़ेगा, आपने उसको क्लियर क्यों नहीं किया? 100 रुपए की चीज आएगी लेकिन मैं 800 लूंगा, देना हो तो दो, आप क्लियर कीजिए। साहब ऐसे बोल देंगे तो कौन आदमी हमसे सही कराएगा? तो आप 100 की जगह 150 ले लीजिए, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 100 की जगह आप 500 लेंगे और ये कह के लेंगे कि अल्लाह की कसम हमें 50 बच रहे हैं, अपनी औलाद की कसम 50 बच रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हो रही है, हम सिर्फ लागत ही लागत ले रहे हैं, हम आपसे कमा नहीं रहे हैं। ये कहकर आप ये नाजायज तरीका है पैसा कमाने का। इसी तरीके से कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, 100 रुपए का कपड़ा 500 रुपए में आप बेच रहे हैं, आपको मालूम है 500 बताएंगे तो 300 में बिकेगा, लेकिन वो कपड़ा आपको मालूम है कि अगर 150 में भी बिक जाए तो हमें फायदा है, 50 रुपए बच रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत पहले से ये है 500 बताएंगे 300 तक पे हम डन कर देंगे, लेने वाला लेगा। ये भी नाजायज एक किस्म है पैसा कमाने की। मेरे भाइयों इस तरीके से नहीं। काजी शुरैह जिनको हजरत अली ने काजी बनाया था, जज बनाया था, इनको एक घोड़ा खरीदने की जरूरत पड़ी, मार्केट में घोड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, और सुनो ये भी एक किस्म है नाजायज माल। काजी शुरैह ने एक घोड़ा खरीदना चाहा और घोड़ा खरीद रहे हैं तो घोड़े वाले से पूछा घोड़ा बेच रहे हो? कहाँ, कितने का? उसने कहा 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने कहा देखूं 400 का है या 300 का, ये तो चलाने के बाद पता चलेगा। क्या मैं तुम्हारे घोड़े को चला सकता हूं थोड़ी देर के लिए? मैं ट्राई कर सकता हूं? काजी शुरैह घोड़ा बेचने वाले ने कह दिया ले लो। ये हमदर्दी हमारे अंदर भी आनी चाहिए, यही इस्लाम है। काजी शुरैह उस घोड़े पर बैठे और उसकी लगाम पकड़ी और चला कर देखा और फिर लौट कर आए एक चक्कर लगाकर। कहने लगे घोड़े वाले सच बताओ कि ये घोड़ा तुम कितने का दे रहे हो? उसने कहा 400 दिरहम का। नहीं, तुम्हारा घोड़ा तो 400 से भी ऊपर का है, मैंने इस घोड़े की रफ्तार से अंदाजा लगाया है, शायद तुम किसी मजबूरी में तुम बेच रहे हो, मुझे सच बताओ घोड़े की सही कीमत क्या है? कहा नहीं मैं तो 400 दिरहम मुझे मिल जाए, मुझे जो जरूरत है उतना ही मैंने बता दिया। काजी शुरैह ने कहा कि नहीं तुम्हारा घोड़ा 500 दिरहम का है। घोड़ा बेचने वाले ने कहा इधर सुनिए, इधर देखिए, यतीमों की और गरीबों की और मजबूरों की जमीन कम पैसों में खरीदने वालों, जानते हो कि 2 लाख रुपए की उसकी जमीन है, लेकिन उसकी माँ बीमार है, उसकी बेटी बीमार है,
اس کو زمین بیچ کر اپنی بیٹی کا علاج کرانا ہے، اس لیے مجبوری میں وہ 1.5 لاکھ کی دے گا، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا یا اپنی بیوی کا علاج یا اپنے بچے کا علاج کرائے گا تو 2 لاکھ کی زمین 1.5 میں بھی بیچے گا اور ہم 1.5 میں خرید لیں گے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی زمین 2 لاکھ کی ہے، قیمت اس کی صحیح ہے، لیکن مجبوری میں وہ 1.5 لاکھ کے بیچ رہا ہے اور ہم 1.5 لاکھ کی اس کی زمین لے رہے ہیں۔ یہ بھی پیسے کی ایک حرام قسم ہے جو تم چاہے اس نے اپنی مرضی سے کیوں نہ دی ہو، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اس نے مجبوری سے دی ہے، تو آپ کی یہ 1.5 لاکھ روپے کی لی ہوئی 50,000 کا جو چونا لگایا آپ نے، یہ حرام کمائی ہوگی اور اس نے پوری قیمت کو حرام کر دیا ہے، اور تم ایک مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ یہ معاف کیے جانے لائق جرم نہیں ہے۔ سنو، قاضی شریح کہتے ہیں تمہارا گھوڑا تو 500 درہم کا ہے، تم 400 کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا سنو، 400 درہم کی مجھے ضرورت ہے، میں نے قیمت 400 مانگی ہے، اگر آپ 500 دینا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی، ورنہ میری طرف سے صرف 400 فکس ہے۔ یہی کہے گا بیچنے والا، صاحب آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور 500 دینا چاہتے تو دے دیجیے، لیکن ہماری طرف سے 400 ہے۔ قاضی شریح کہتے ہیں میں ایک اور چکر لگاتا ہوں۔ انہوں نے ایک اور چکر لگا کر دیکھا اور دیکھ کر پھر لوٹ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں گھوڑے والے تم اپنی مجبوری نہیں بتانا چاہتے ہو، مت بتاؤ، لیکن میں نے دوبارہ تمہارے گھوڑے کو چلا کر دیکھا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تمہارا گھوڑا 500 سے بھی اوپر کا ہے، یہ 600 درہم کے لائق ہے۔ گھوڑا بیچنے والا پھر کہتا ہے قاضی صاحب میری طرف سے 400 درہم ہے، اگر آپ 600 دے دیں 500 دے دیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میری طرف سے 400 درہم اس کی قیمت ہے۔ قاضی شریح کہتے رکو، ایک اور چکر لگایا اور آ کر کہتے ہیں کہ تمہارے گھوڑے میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ گھوڑے کی قیمت تو 700 درہم بھی تم بتاؤ تو مناسب ہے۔ اس نے کہا 400 میری طرف سے، اوپر آپ اگر جو دے دیں گے وہ بخوشی میں قبول کر لوں گا۔ قاضی شریح ایک اور چکر لگاتے ہیں اور چکر لگانے کے بعد آتے ہیں اور اپنے پاکٹ سے 800 درہم نکال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا گھوڑا 800 کے لائق ہے، یہ پکڑیے قیمت۔ اب تم کسی مجبوری میں اگر 400 کا بیچ رہے ہو تو یہ تمہاری مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن میں تمہاری مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے جو مناسب سمجھا اور تمہارے گھوڑے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ میں نے اپنے حساب سے بالکل جائز دی ہے، یہ 800 درہم کے لائق تمہارا گھوڑا ہے۔ قاضی شریح نے 800 دے دیے، مانگے 400 دے دیے 800، اور ساتھ میں کیا کہا میں تمہاری مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہوں، اس لیے میں نے 800 دے دیے ہیں جس لائق ہے تمہارا گھوڑا۔ آئے ببولا بونا کے لوگوں، احمد آباد والوں، کٹیہار کے لوگوں، کبھی تم نے کسی مجبور کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے کبھی 2 لاکھ کی زمین کو 2.25 لاکھ بھی دینے کی کوشش کی ہے؟ کبھی کسی غریب کی 2 لاکھ کی زمین کو 2.5 لاکھ میں بھی خریدا ہے یہ سوچ کر کہ چلو وہ اپنی بیٹی کا علاج کرا لے گا، چلو اس کی ماں کو کینسر ہے وہ اپنی ماں کا علاج کرا لے گا، ہماری زمین پڑی رہے گی، 2 کی جگہ 2.5 میں ہم بیچ لے رہے ہیں، 2-3 سال میں اس کی قیمت بڑھ جائے گی، ہم تو پھر کما لیں گے۔ کیا کبھی ہم نے کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ کو دیکھتے ہوئے اس کی 2 لاکھ کی زمین کو 2.5 لاکھ میں لینے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، 2 کی زمین کو 1.5 میں تو لینے والے اس محفل میں بھی ہزاروں مل جائیں گے، سینکڑوں مل جائیں گے، بہت مل جائیں گے، لیکن 2 لاکھ کی زمین کو 2.5 لاکھ میں لینے والا ایک بھی نہیں ملے گا، اگر اٹھوایا جائے تو ایک بھی نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام یہ کہتا ہے کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ ہمدردی ہونی چاہیے۔ چوری، ڈکیتی، یہ ساری چیزیں حرام مال کی قسم ہے۔